رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أما بعد فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سلام سپر کہ جس میں بادشاہی میں فقیری تھی سلام سپر کہ جس میں بے قصوں کی دستگیری تھی سلام سپر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام سپر کہ دوسرا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام سپر کہ جس نے اسرار محبت سکھلائے سلام سپر کہ جس نے زخم کا پھول برسائے سلام سپر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام سپر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں بلغا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسبت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ انتہائی معلوم سامنے محاورین پاک ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کعبت محفل اپنے بار کا قبول فرمائے اس محفل پاک کے خود برکات کے جملہ سامعین حاضرین کو لگ رہا ہے فرمائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محافل جاری ثانیہ یہ محافل محبت کے اظہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ سرکار کی ذات کے نال حقیقت و محبت کا اظہار سرکار کا ذکر پاک ہوں گے آپ کی سیرت مبارک کا آپ کے حسن مبارک کا آپ کے خلق مبارک کا آپ کی صفات مبارک کا ذکر خیر کرنا سرکار کے نال محبت کا اظہار آتا کہنا اسرات و اسلام کی ذات کے نال جس کو محبت ہے آپ نے طریقے سے محبت پہلے ہوئے اور پھر طریقے سے عمل کر دینا محبت اظہار رحمت تعالی نے فرمایا من احب سنتی احبنی جے میں کسی سنت کے نال پیار کیتے وہ میرے نال پیار کیتے یہ واضح گل ہے کہ کسی کے طریقے کے نال پیار ذات کے نال پیار ہوندے کسی کے عمل کے نال پیار ذات کے نال پیار ہوندے ابھی اس وقت فرمائے کہ جے میری سنت کے نال پیار کیتے آپ میں بے شمار سنن مبارک ہیں جس تو عمل کر کے تمہاری ساری زندگی روز روشن کی طرح اس دنیا میں بھی روشن ہو سکتی ہے قبر میں بھی روشن ہو سکتی ہے آخرت میں ہماری روشن ہو سکتی ہے دامن حقا سنتی یا حقانی آپ فرمائے پس میرے نال محبت کی ہے نبی کی ذات کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک صاحب جواب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی بن کے پھر آپ سے طریقے کو چھوڑنے وہاں آپ کی ذات کا محبت کا اظہار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تیرا بندہ چاہتے کہ روز قیامت میرے قریب ہی ہو گئے میری سنت اختیار کے دنیا ہوتے ہیں میرا طریقہ اختیار کرے جتنا طریقہ میرا اختیار کرے اتنا زیادہ میرے قریب حضور علیہ السلام کا غلام حضرت ربیہ آپ کی وضو کروانے کی خدمت ہوتے معمول رہا ایک لار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تین پاک میں فرمایا سر ربیہ اے ربیہ منگ میں نبی کو کیا منگتے ہیں یہ بھی آقا دی سرکار دی کرن واسطے کہ غلام کو غلامی دے سلے دے آقا خود فرما رہے ہیں منگ ربیہ کیا منگتے ہیں اس سے پتہ چل دے کہ حضرت ربیہ کی اتنی خدمت سے غلامی نہیں کتنا اس کی خدمت گزاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اظہار فرماتے ہیں منگ ربیہ کیا منگتے ہیں بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم اپنے رحمت اللہ العالمین دی
اس خوبی دے تحت فرما لینا مانگ سائر کے شامل گئی حضرت ربیہ کے سونا بیا کچھ نہیں منگا دنیا کا مال متا ضرورت کوئی نہیں اس دنیا کی آپ سے نہ نفاق کرتے یہ آخرت کی آپ سے کٹے ہوا آپ نے ربیہ ایک شرط میں لینا جو پوری کر کر یہ انسان کٹھے ہیں آخرت کی میرے کٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا آئینی اللہ کثرت سجود میرا غلام کثرت سجدے کریں نمازاں ڈھیر پڑھ جتنا نمازاں زیادہ پڑھتے ہیں جتنا کثرت سجدے کرے سے اتنا زیادہ میں نبی کا تصور کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبت آپ کے طریقے سے عمل کرنا نہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا سجدے پڑھنے ہیں خود کتنی عبادت کرنے ہیں مومن امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وترہم تقدما ہو اور ساتھا ہو آپ کتنی عبادت فرماتے ہیں کہ پیر مبارک کریں سوجن شروع کی رہا آپ نے سارے وجود سے سر کر لیے مومن امام کے سونا اللہ کے محبوب ہو کے اتنا زیادہ ساری رات قیام کے سجدے کے اندر گزار دینے میں اتنا زیادہ کیوں عبادت کے اندر منہمک ہو رہے ہو آپ نے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بننا نہ پڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جنین فرمایا نے عائشہ تیرا دل چاہتا ہوں کہ میں اپنے شوہر نہ لڑوایا اپنے گھر نہ لڑوایا اپنے تاج نہ لڑوایا سرکار نہ لڑوایا مگر میرا دل چاہتے میں اپنے رب نہ لڑوایا تو اجازت دے لے تو میں رب نہ لڑوایا تو اجازت نہ دے تو میں تیرے نہ لڑوایا صدیقہ ہے پاک صدیق کی رکھ در ہے اگر کہ یہ سونا صدیق کی بچے کی کیا بات کرتے تو میں تو آپ کو روکا میرے نال نہ لو اپنے آپ رب نہ لڑواؤ میرے نال لڑواؤ اپنے رب نہ لڑواؤ کیا ضرورت ہے سونا میں اجازت دینی آپ کا خدا نہ لڑواؤ پاک میرے ساتھ و سامنے فرمان کہ میں اپنے رب نہ لڑوے گا نبی سے نماز کریں اس کو پتہ چل گیا آقا کریم نے سامر کریں کہ رب دے نال الوامن نماز دا انداز رب دے نال الوامن دا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں دیتے ہم یہ مومن جب نماز نہیں دیتے رب نال ہم کلام ہو دے آقا علیہ السلام فرمائے اگر مومن کو پتہ چل رہی ہے نماز کے دوران خدا کی رحمت کتنی برستی ہے ہکا نماز نیتے سلام ہی نہ پھیرے اللہ کی بات ذات کی بارگاہ کے اندر مومن کا یہ مقام ہے کہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بہت طریقے سے وہ اپنے نمونہ پیش کیتے اسوہ حسنہ پیش کیتے تم رب کی بارگاہ سے میں محبوب نے دعا کرو میں رب کا قرب چاہن میں رب کی بارگاہ اے اپنا مقام چاہن جو میں رب کا ہمیشہ جنہوں سے عطا عنایت ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی انہیں دعا کرو اتباع کاری کر میرا بخت نصیب ہوگی حضور اسلام کی سیرت و سنت ہر اعتبار دینا اصحاب سارے واسطے عملی نمونہ ہے ہاں زندگی کا کوئی پہلو ہوئے طریقہ مصطفیٰ کی ہوئے حضور کی ذات کا محبت کریں مطلب یہ ہوگی مالک ذات اتباع مصطفیٰ کروں جزا کیا ملسی برکت برات کیا ملسی رب کی ذات سے تمہیں جو ہے تو بلا میں رب کی محبت کرے تھا مالک محبت تیری ذات کیا ملسی پھر سب برکت برات کیا ملسی یک لکم ذنوبکم واللہ میں کوئی گناہ ایمان کرتے تھا اللہ تعالیٰ رحمت رحیمہ اور دوستوں گناہ کی بخشش گناہ کی معافی خطاؤں کی بخشش میں معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے وچے حضور کی محبت نبی کے طریقے دے وچے رب کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطا دے وچے اس وجہ واسطے اثر اسلام واسطے زندگی کی کامیابی کا دینا اطاعت مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے دعا ہے رب کی بارگاہ سب ساکم مصطفیٰ کریم دی زندگی پر طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرماوے دعا فرمانا